السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 14 رمضان المبارک 1441 سن ہجری 8 مئی 2020 جمعہ کا مبارک دن ہے۔ گویا کہ آج رمضان المبارک کی الحمدللہ دوسری جمعہ ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن ہے اور دوسرا رمضان المبارک کا جمعہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس دن کو قبول فرمائے اور گناہوں سے پاک صاف جمعہ اور پاک صاف رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک صاف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دینی سبق زکوٰۃ کے اہم مسائل اور زکوٰۃ کی فرضیت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ عمل کی نیت سے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور جن احباب کو آپ جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے تمام دوست احباب جنت کو آ جائیں، میرے رشتہ دار جنت کو آ جائیں، بلکہ ہر مسلمان جنت میں آ جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس لنک کو اور ہمارے اس چینل کی دعوت اپنے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اس کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج کل کا زمانہ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا۔ پہلے نیکی کمانے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ دین کی بات پہنچانے کے لیے کتنا آسان سا کام ہے کہ آپ اس انٹرنیٹ کو استعمال کریں، وہ انٹرنیٹ جس کے اندر ہم گھنٹوں گھنٹوں قیمتی وقت جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور خبروں کو، جھوٹی خبروں کو دیکھنے کے لیے۔ اور بعض مرتبہ اللہ تعالی ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اس انٹرنیٹ میں گناہ کے کام کرتے کرتے ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اسی میں سے ہم تھوڑا سا اپنی انگلیوں کو حرکت دیں، اپنے واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہیں ان گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو اپنے واٹس ایپ میں شیئر کر دیں، فیس بک میں شیئر کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے اس عمل کو اللہ نے اگر قبول فرما لیا، اور جن تک یہ میسیج جاتا ہے انہوں نے ان میسیج سے دین کا فائدہ حاصل کر لیا، اور وہ فائدہ اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، ان کے اعمال کا ثواب بھی آپ کے نامۂ میں ضرور لکھا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ کا فرض ادا کر زکوٰۃ کی فرضیت ہمیں ادا کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نقص مال عبد من الصدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ظاہر میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمارا گویا کہ مال کم ہو جائے گا، ہمیں نظر میں یہی آتا ہے کہ گویا کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما نقص مال عبد من الصدقہ، کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اور بڑھتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے صدقہ نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے ہمارے مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہماری نظر دھوکہ کھا سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔
مطلب یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم وقت پر زکوٰۃ نکالیں اور صدقہ نکالیں، تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا ڈبل اور دگنا چگنا کر اللہ ہمیں لوٹاتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے ایک حدیث کا مفہوم ہے، اب بندہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا 10 گنا اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس زیور ہے، کسی عورت کے پاس زیور ہے، یا تاجر آدمی کے پاس تجارت کا مال ہے، اور اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر اس وقت اس کے پاس نقد کیش نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زکوٰۃ کو ملتوی نہ کرے، بلکہ قرض وغیرہ سے لے کر اپنا قرض اور اپنا فرض ادا کرے۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے امید کر قرض لے گا اور اپنی زکوٰۃ ادا کر دے گا، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے لیے جو قرض لیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا فرما دیں گے۔ اور پھر پلس پوائنٹ یہ کہ آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے مال میں ترقی ہوگی، بڑھوتری ہوگی اور زیادتی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، اور آپ کا وقت پر زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے، اور دوسرے وقت کم و درمیان میں صدقات جو نکالتے ہیں ان کا بدلہ یہ ملتا ہے، اور زکوٰۃ وقت پر نکالنے کا بدلہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو، صدقہ جھٹ پٹ صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے، مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری سال میں 1 مرتبہ ادا ہونے والی زکوٰۃ اگلے سال سے پہلے تک آئندہ پورا سال مال میں کمی کو روک دیتا ہے، مال کے نقصان کو روک دیتا ہے، مال کے ڈوبنے کو روک دیتا ہے۔ بالکل صاف لفظوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا امراضکم بالصدقۃ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو۔ اور ایک مرتبہ دیکھیں، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی، اپنی مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو۔ وداؤ امراضکم بالصدقۃ، اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ جہاں علاج کرنے کے 2 طریقے ہیں کہ دعا وغیرہ سے ایک علاج ہوتا ہے، کچھ دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کسی عامل صاحب بصیرت اور صحیح عامل دین، اللہ تعالیٰ عملیات کے چکر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، میں جو پیشہ ور عاملین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن و حدیث سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے بیماروں کا علاج کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر دوا کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کریں، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اور تیسرا علاج کا طریقہ جس کے سلسلے میں ہم میں سے اکثر اور بیشتر غفلت کا شکار ہیں، جس کو اکثر ہم نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، وہ یہ ہے کہ وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، کہ صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ آپ انشاءاللہ اللہ سچے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری اور سچی باتیں بالکل برحق ہیں۔
آپ یقین کے ساتھ آپ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور شفا یابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بیماری ہے جس کا ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، اتنا خرچ آئے گا، تقریباً مثال بتا رہا ہوں 25,000 روپے آپ کو خرچ آئے گا، تو آپ 25,000 کا آپریشن کراتے ہیں، اس کے لیے 5-10,000 روپے صدقہ نکال دیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت صدقے کے ذریعے سے آپ کے بیمار کو شفا یابی عطا فرمائیں گے، صحت یابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بہرحال یہ دوسرے موقع کی بات ہے۔ اس وقت مجھے زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ زکوٰۃ حدیث کا آگے کا ترجمہ ہم پورا کر دیتے ہیں۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، اور دعا اور گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفان کا مقابلہ کرو۔ دعا اور گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کیا کرو، یعنی آسمانی زمینی بلیات جو قدرتی بلیات آتی ہیں، اس وقت تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خصوصاً اس وقت جو کرونا وائرس کے نام سے جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے ایک اللہ کے ایسی مخلوق جو ناپے تو نپتی نہیں، تولے تو تلتی نہیں، اتنی نظر سے تک نہیں آ سکتی، نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا کہ میں کیسے بقدرت والا ہوں، کہ پوری دنیا آج ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، لرزی ہوئی ہے۔ بہرحال اس وقت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ دعا اور گریہ زاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں سے مقابلہ کیا کرو۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا جو مضمون تھا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کو مضبوط حفاظت کا انتظام کرو۔ تو بھائیوں، ہم اپنے وقت پر زکوٰۃ ادا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، آج کوئی ہمارا مال لے کر بھاگ جاتا ہے، کسی کمپنی میں ہم اپنا مال لگاتے ہیں، وہاں نقصان ہمارا ہو جاتا ہے، کمپنی والا مال ہمارا ڈوب جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، ہم ذرا غور کریں، کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہماری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مال کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی بات سچی اور برحق ہے۔ اگر ہم صحیح معنی میں صحیح زکوٰۃ ادا کیے ہوتے، کہیں نہ کہیں سب سے پہلی چیز، اگر ہماری آمدنی کا ذریعہ جو ہے بالکل حلال ذریعہ ہے، حلال طریقے سے ہماری آمدنی آ رہی ہے، اور کہیں بھی سود اور رشوت کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، اور برابر سال میں برابر جب بھی سال مکمل ہو رہا ہے، جب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے رمضان میں ہی کیوں نہ ہو، یا کوئی بعض لوگ دوسرے اوقات میں زکوٰۃ نکالتے ہیں دوسرے مہینے میں، تو جب بھی وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے سارے مال کو سامنے رکھ کر، اپنے سارے بجٹ کو سامنے رکھ کر، اس کی سارا بجٹ جو بیچنے کے سلسلے میں جو تجارت کے نیت سے رکھا گیا سامان ہے، وہ ان چیزوں کی قیمت نکال کر، اور جو تجاریوں میں رکھے ہوئے بینک بیلنس میں رکھا ہوا ان سارے چیزوں کو نکال کر ہم حساب لگا کر، اور اسی طرح ہمارے پاس جو سونا اور زیور کے شکل میں جو زیورات ہیں، جو نقدی ہے، جو مال ہے، ان سب کی کیش رقم کا حساب لگا کر، اور 2.5% کے حساب سے 2.5% کے حساب سے ہم اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے